آنے کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور جانے کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ خالق کائنات نے مقصد یہ دیا ہے کہ تم نے دنیا میں جا کے مجھے پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے پالنے والے کو پہچانے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو پہچانے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی موت و حیات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں امیری اور غریبی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں صحت اور بیماری ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ذلت اور عزت ہے، اس ذات کو پہچاننا کہ وہ کتنی قدرت والی ہے، کتنی عظمتوں والی ہے، کتنی شانوں والی ہے، کیسی رحیم ذات ہے، کیسی کریم ذات ہے، کیسی مہربان ذات ہے، یہ پہچاننا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو پاک کر کے، پانی بہا کے، نہلا کے اس کو اذان سنوائی جائے اور اس کو اقامت سنوائی جائے۔ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ معصوم بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چند گھنٹے ہوئے یا ایک آدھ دن ہوا ہے، اب اس نے اذان سن کر کے کیا کرنا ہے، اس نے اقامت سن کر کے کیا کرنا ہے، اس نے کوئی نماز تو نہیں پڑھنی، اس نے کوئی اور حکم شریعت پر عمل تو نہیں کرنا، وہ تو ابھی بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے میں بھی کسی اور کا محتاج ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ جب بھی کسی مسلمان کے گھر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نہیں روکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو فوراً غسل دو، اس کو پاک کرو اور پاک کر کے اس کے دائیں کان میں آذان کہو اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہو۔ اب جو بچے کو سنوایا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ کیوں سنوایا جا رہا ہے؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، امیری غریبی کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ یہ بچے کو کیوں سنوایا جا رہا ہے؟ ابھی اس نے تو کوئی شریعت کا کام کرنا نہیں ہے، وہ ابھی چند گھنٹے ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پتہ نہیں وہ زندہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، پتہ نہیں اس کے کتنے دن زندگی کے ہیں۔ شریعت پر عمل تو ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، جب بالغ ہو جائے گا پھر شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ اب تو نماز پڑھ، اب تو حرام حلال کا خیال کر، اب تو جائز ناجائز کو سمجھ، اب تو اپنے پرائے کا فرق رکھ۔ یہ تو بالغ ہونے کے ساتھ تعلق ہے، اور اس میں تو کم از کم 13، 14، 15 سال لگیں گے۔ ابھی تو یہ چند گھنٹوں کا بچہ ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کہا جا رہا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ، اسے سنوایا جا رہا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ اسے کیوں سنوایا جا رہا ہے؟ اس نے ابھی تو کوئی توحید پہ ایمان لانے کا یہ مکلف ہی نہیں بنا، نبی کی رسالت پہ ایمان لانا ابھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اس بچے کو کہا جا رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف۔ یہ تو معصوم بچہ ہے، ابھی چند گھنٹے ہوئے پیدا ہوا ہے، یہ جس وقت تک 10 سال کی عمر کا نہیں ہوتا اس وقت تک تو اس کو ترغیباً بھی نماز کا نہیں کہنا، جب 10 سال کا ہوگا اب حکم ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ تاکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نمازی بن جائیں۔
نماز کے ساتھ مانوس ہو جائیں، نماز کے عادی بن جائیں۔ تو ابھی سے اس کو کہا جا رہا ہے 10 سال ابھی پڑے ہیں، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ کوئی کامیابی کا اس بچے کو بھی کیا پتہ؟ اصل میں یہ اذان اور اقامت جو پیدا ہونے والے بچے کے کان میں کہی جاتی ہے، اس کو اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ مقصد اس کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا معصوم بچہ اور بچی یہ بھی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرے اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس کامیابی کی کنجیاں ہیں، کامیابی چاہیے تو اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ بچے کے کان میں اذان دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ دنیا میں پہلی دفعہ آنکھ کھولتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے دنیا میں کبھی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ تو دنیا میں آنکھ کھولی تو پہلے اسے اذان و اقامت سنوائی گئی۔ دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اسے اللہ کی کبریائی سمجھائی گئی، اللہ کی الوہیت سمجھائی گئی، وہ سنوائی گئی ہے، اذان سنائی گئی ہے، اقامت سنائی گئی ہے۔ ہم جو روزانہ سوتے ہیں، رات کے وقت جو ہم سوتے ہیں، حدیث پاک میں یہ آتا ہے، بلکہ خود قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جس وقت بندہ سوتا ہے یہ نیند موت کی مثل ہے۔ النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی مثل ہے، موت جیسی ہے۔ جیسے موت آ گئی، اب بندے کو کوئی پتہ نہیں، اب بندہ کسی حکم شرعی کا مکلف نہیں۔ جب بندے کو نیند آ گئی، اب بھی بندے کو کوئی پتہ نہیں۔ جب بندے کو نیند آ گئی، اب کوئی پتہ نہیں بندے کو، بندہ موت کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیند کی حالت میں بندہ شریعت کا مکلف اور ذمہ دار نہیں رہتا۔ نیند کی حالت میں اگر بندہ منہ سے کوئی لفظ بولتا ہے، وہ غلط بولے وہ صحیح بولے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نیند کے اندر بندہ کوئی ایسے لفظ بولے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس پر غصہ نہیں کرے گا، ناراض نہیں ہوگا، وہ تو نیند میں تھا۔ ایسے ہی نیند کی حالت میں اگر کوئی ایسا جملہ بولے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نیند میں تھا۔ نیند کی حالت میں کوئی شادی شدہ بندہ طلاق کے لفظ بولتا رہے، بے شک صراحتاً بیوی کا نام لے کے ہی بولتا رہے، لیکن ہو نیند کے اندر، تو اس پر طلاق کا حکم نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیند میں ہے۔ جیسے مرنے والا شریعت کے حکم سے مبرہ ہو جاتا ہے، اب اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، ایسے ہی نیند والا۔ تو ہم جس وقت نیند سے اٹھتے ہیں روزانہ، ہر وقت، ہر صبح، گویا ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ روزانہ نیند سے اٹھنا یہ ہمارے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے، چونکہ آج مجھے نئی زندگی ملی، کل مجھے نئی زندگی ملے گی، پرسوں مجھے نئی زندگی ملے گی۔ روزانہ اپنی نئی زندگی کی ابتدا اللہ کی ذات سے کرو، روزانہ اپنی نئی زندگی کی ابتدا عبادت سے کرو۔ پہلے صبح ہوتے ہی بس 1 منٹ گزرتا ہے اور جی رات ختم ہوئی، صبح شروع ہوئی تو مؤذن اذان دیتا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، تو بالکل ایسے ہی فوراً اذان دیتا ہے۔ اب ساری انسانیت کو نئی زندگی ملی، مؤذن اذان دے کے سب کو اذان سنوا رہا ہے کہ اپنے رب کو جان لو، تمہارا رب سب سے بڑا ہے۔ دن کو تمہیں بڑے کام پیش آئیں گے، بڑے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، مخلوق سے واسطہ پڑے گا، امیروں سے واسطہ پڑے گا، بڑے مالداروں سے واسطہ پڑے گا، بڑے عہدے داروں سے واسطہ پڑے گا، لیکن پہلے سے صبح سن لو، سب سے بڑا اللہ ہے، کوئی امیر ہے اللہ سے بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا عہدے دار ہے وہ بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا دولت مند ہے وہ بڑا نہیں ہے، بڑا میرا اللہ ہے۔ اس لیے صبح صبح سنایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ دل میں یہ بات آ جائے۔ ہم پھر سارا دن
کبھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ جی MNA صاحب نے کہا تھا، وہ جی MPA صاحب نے کہا تھا، وہ جی تھانے دار صاحب نے کہا تھا، وہ جی SP صاحب کی بات تھی، وہ جی صدر وزیر کی بات تھی، وہ جی مالک کی بات تھی، وہ جی مالدار کی بات تھی، وہ جی میاں صاحب کی بات تھی۔ کوئی میاں بڑا نہیں ہے، بڑا میرا اللہ ہے۔ اس لیے مر کر کے ہم نے معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کرنا ہے، کسی بھی بڑے کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہونا۔ قبر میں کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، قبر میں ہم ہوں گے، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے صبح ہوتے ہی میرے اللہ کی طرف سے ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر شہری کو، ہر دیہاتی کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر ان پڑھ کو جو سب سے پہلی آواز سنائی جاتی ہے وہ اللہ اکبر۔ ابھی کوئی اٹھا ہوتا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں ہوتا، لیکن چاروں طرف اذانیں گونجتی ہیں، نہیں گونجتی؟ ساری آبادی میں اذانیں ہی اذانیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے اذان کا سسٹم ایسا بنایا، جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، دنیا شروع ہوتی ہے، وہاں سے صبح پرا پھوٹتی ہے، اذانیں شروع ہوتی ہیں، ادھر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک اذانیں ہوتی جاتی ہیں، پھر ادھر سے دوبارہ صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اذانیں۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی بند نہیں ہوتی۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کوئی بڑے مال والا بڑا نہیں ہے، کوئی بڑے عہدے والا بڑا نہیں ہے، کوئی بڑی تنخواہ والا بڑا نہیں ہے، کوئی بڑے کارخانے والا بڑا نہیں ہے، بڑا میرا اللہ ہے۔ اس لیے باقی سب کی بڑائی اپنے دل سے نکال دو، باقی سب کی بڑائی اپنے دماغ سے نکال دو، صرف اللہ کا ڈر رکھو، صرف اللہ کا خوف رکھو، صرف اللہ سے تعلق بناؤ۔ یہ کیسی بات ہے، بندے کے ساتھ معاملہ ہو تو 5 روپے کے لیے جواب دہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، رب کے ساتھ معاملہ ہے تو 5 نمازیں ضائع کر کے بھی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ادھر تو 5 روپے کے لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہاں جی میں نے 5 روپے آپ کے دینے ہیں، ہاں جی میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، ہاں جی میرے سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے۔ وہاں تو مان رہا ہے، تو یہاں کیوں نہیں مانتا؟ اس کے ساتھ جتنا تیرا معاملہ ہے وہ تو عرضی ہے، اصل معاملہ تو تیرے اللہ کے ساتھ ہے۔ جہاں 5 نمازیں ضائع کر کے مسلمان 10 سے مس نہیں ہوتا، پرواہ نہیں کرتا، اور وہاں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو کہہ رہا ہوتا ہے، ہاں جی معذرت، سوری جی بس دیر ہو گئی ہے، فلانی وجہ بنی ہے، میں آج لیٹ ہو گیا ہوں۔ بھی وہاں کی لیٹ سمجھ آتی ہے، جہاں اللہ کے دربار کی لیٹ سمجھ میں نہیں آتی۔ سانس کا مالک کون ہے؟ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے یہ کس کے حکم سے دیکھ رہی ہے؟ وہ تجھے اندھا کر دے ایک لحظے میں کر سکتا ہے۔ تیری زبان جو بول رہی ہے وہ کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ ابھی وہ تیری زبان کو گم کر دے، ابھی وہ کر سکتا ہے۔ تیرے ہاتھ پاؤں استعمال ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دل دماغ کام کر رہا ہے، یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور اللہ اس مشین کا بل بھی نہیں لیتا۔ آج کل دنیا میں سانس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو جن کو سانس نہیں مل رہی، آکسیجن نہیں مل رہی، تو جاؤ پوچھو ہسپتالوں میں آکسیجن لے رہے ہیں کتنی مہنگی ہے، 24 گھنٹے میں آکسیجن کا کتنا بل آ رہا ہے، ذرا جا کے پتہ کرو۔ اور ہم 24 گھنٹے آکسیجن لے رہے ہیں، تازی ہوا لے رہے ہیں، کون سا بل دیتے ہیں؟ یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، کہ ہم اپنے اللہ کو جانیں۔ میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ ذوالفضل ہے، میرا اللہ ذوالجلال ہے، میرا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو رب کو نہیں مانتے، جو رب کا انکار کرتے ہیں، میرا رب ان پر بھی روزی بند نہیں کرتا، ان پر بھی ہوا بند نہیں کرتا، ان کو بھی زمین میں رہنے کی جگہ دیتا ہے، ان کے لیے بھی آسمان کی چھت مہیا کرتا ہے، ان کے لیے بھی سورج کی روشنی مہیا کرتا ہے، ان کے لیے بھی رات کی ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ میرا رب ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اگر کوئی باپ جو بڑا رحیم کریم شفیق مہربان باپ ہو، اس کا بیٹا، اس کی اولاد اگر اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو وہ تنگ آ جاتا ہے اور آگ نامہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا ہے، آگ
کر دیا ہے میں ان کو، اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، اولاد سے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب جتنا بھی گناہگار بندہ ہو، نافرمان بندہ ہو، بگڑا ہوا بندہ ہو، رب کی جتنی مخالفت کرے، نافرمانیاں کرے، اس کے حکم توڑے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد کریم کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، ان کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تم 100 سال بھی گناہ کر چکے ہو، 100 سال بھی تم شرک کر چکے ہو، 100 سال بھی تم کفر کر چکے ہو، فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، بس تنہائی کے اندر صحیح، کہیں صحیح تو تھوڑا سا سوچ لے، اللہ جہاں آج تک رہا غلط رہا، بس اپنی غلطی مان کے اب میں صحیح طرف آنا چاہتا ہوں، تو تو دل میں خیال پیدا کرے گا، میرے رب کی رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی اور تجھے اپنے دامن میں لے لے گی، تیرے 100 سال کے گناہوں کو ایک لحظے میں ایسا میں معافی کا قلم پھیر دوں گا کہ ان کا ریکارڈ ہی غائب کر دوں گا، کل کو کوئی تجھے تانا ہی نہیں مارے گا کہ تو نے اتنے جھوٹ بولے تھے، تو نے اتنی غیبتیں کی تھی، تو نے اتنے فلاں غلط کام کیے تھے، میں ریکارڈ ہی غائب کرا دوں گا، تجھے کوئی کبھی تانا بھی تیرے کسی گناہ کا نہیں مارے گا، تو میرا بن کے تو دیکھ۔ یہ اللہ ہے، اس اللہ کا تعارف، اس اللہ کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند بندہ کون ہے، سمجھدار بندہ کون ہے، ذہین بندہ کون ہے؟ جس سے پوچھو ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل کل کہتا ہے، ذہین اور سمجھدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت کون عقل مند ہے، کون سمجھدار ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی، فرمایا جس بندے میں یہ 2 نشانیاں ہیں وہ بندہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے القیس من دان نفس، جو اپنے آپ کو پہچانا کہ میں ایک گندے قطرے سے پیدا ہوں، پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، تو وہ جو عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے، وہ خون جب بچہ ماں کے رحم میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ خون عورت کو نہیں آتا، اب اسی خون سے وہ بچہ بنتا رہتا ہے، گویا 9 مہینے ہماری خوراک وہ پلید خون ہے، جس خون کے آنے سے عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت ناپاک رہتی ہے جتنے دن وہ خون آتا رہے، تو وہ خون چودھری صاحب کی، میاں صاحب کی، سردار صاحب کی، مالدار صاحب کی، زمیندار صاحب کی، تمندار صاحب کی، فلاں فلاں فلاں، جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گندے پانی کے قطرے سے ممنی یمنا، منی کا وہ قطرہ جو ٹپکایا گیا، فرمایا اس سے تو بنا ہے، اور 9 مہینے خون پہ تو پلتا رہا ہے۔ چودھری صاحب، سردار صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، تیری اصلیت یہ ہے، اپنی اصلیت کو یاد کر، پھر تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، چاروں طرف سے پلیدی میں لپٹا ہوا تھا، چاروں طرف سے تو پلیدی کے اندر تھا، اور پھر ماں کی گود میں رہا، تیرا پیشاب نکلتا، تجھے کوئی پتہ نہیں پلید ہے کہ پاک ہے، ہاتھ بھی مار رہا ہے فلاں بھی، اگر بچے کو صاف نہ کیا جائے تو بچے کو کیا پتہ کہ یہ پیشاب پلید ہے، یہ پیشاب گند ہے، بچہ تو کوئی فرق نہیں کرے گا، بچہ تو پیشاب میں لت پت بھی ہوگا، پھر بھی کھیل رہا ہوگا، اس بیچارے کو کیا پتہ؟ تو سارے بچے کو، یہ تو نہیں کہ فلاں بچہ امیر تھا تو اس کا اور مسئلہ تھا، غریب کے بچے کا اور مسئلہ تھا، ہر بچے کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ تیری ابتدا ہے، یہ تیری پیدائش ہے، یہ تیری حقیقت ہے، اپنی حقیقت کو جاننا، فرمایا یہ عقل مند بندے کا کام ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی اس حقیقت کو ہر وقت ذہن میں رکھے گا، جب یہ ذہن میں رکھے گا پھر تکبر نہیں کرے گا، پھر بڑے بول نہیں بولے گا، پھر کسی غریب پر ظلم نہیں کرے گا،
پھر کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر کسی کی طرف گندی نگاہ نہیں دیکھے گا، سمجھے گا کہ میری اپنی حقیقت یہ ہے، میری اصلیت یہ ہے، میں اصل میں یہ ہوں، تو پھر میں کہے کا چودھری، میں کہے کا سردار، میری کیا قوت بازو، میرا کیا عہدہ و منصب۔ اب وہ کسی غریب پر نہ گندی زبان استعمال کرے گا، نہ ہاتھ اٹھائے گا، نہ ظلم کرے گا۔ کون؟ جو بندہ اپنی اصلیت کو جانتا ہے، جو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ وہ تو بچہ تھا، اب تو ہم بڑے ہیں، تو بڑا آدمی ہو، صحت مند بھی ہو، ابھی ہم بیٹھے ہیں، کسی بندے کے یہاں کپڑے کے اندر پتہ نہ چلے، ایک بھیڑ چلی جائے، مچھر چلا جائے اور چیونٹی چلی جائے، وہ اندر جا کے کسی جگہ پہ یکدم اچانک کاٹ لے، تو چودھری صاحب کی، خان صاحب کی، پہلوان صاحب کی، صحت مند آدمی کی وہی نکل جائے گی، اور اسی وقت بے چین ہو جائے گا، آرام ختم، راحت ختم۔ تو یہ تو ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اپنی کمزوری پہ نگاہ رکھ، اپنی قوت بازو کو نہ دیکھ۔ آج صحت ہے تو ہسپتال میں دیکھ بیمار بھی پڑے ہیں، اگر تیرے پاس جوانی ہے تو دیکھ بوڑھے بیچارے جو دوسرے کے سہارے پہ چل رہے ہیں وہ بھی پڑے ہیں۔ اس لیے کسی پہ نخرہ ناز نہ کر، یہ ساری چیزیں آنی اور جانی ہیں، یہ چھاؤں ہے، یہ سایہ ہے، ابھی ادھر جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ادھر جا رہا ہوگا۔ سایہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، سایہ حرکت میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمائے دنیا کی جوانی، یہ مال و دولت، یہ سارا ذل زائل، یہ ایسا سایہ ہے جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ تو عقل مند بندے کی پہلی نشانی یہ فرمائی، اور دوسری نشانی یہ فرمائی وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو محنت کرتا ہے مرنے کے بعد۔ صبح کو نکلا گھر سے، شام کو گھر واپس گیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہے زندگی میں، دنیا میں کھیتی باڑی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی دنیا کا کام کرتا ہے۔ اب وہ شام کو جس وقت گھر جائے تو کم از کم خدا کے لیے 2 منٹ بیٹھ کے سوچ لے کہ میں نے آج بچوں کے لیے یہ کمایا، بچوں کی خوراک کے لیے، بچوں کے لباس کے لیے، مکان کے لیے، بجلی کے بل کے لیے، گیس کے بل کے لیے، فلاں ضرورت کے لیے، کھانے پینے کے لیے میں نے یہ کمایا۔ تو اسی وقت اتنا بھی سوچ لے ان 24 گھنٹوں میں میں نے قبر کے لیے کیا کرا۔ اتنی تو سوچ لے نا کہ تو نے بھی قبر میں جانا ہے، تیری بیوی نے بھی قبر میں جانا ہے، تیرے بچوں نے بھی قبر میں جانا ہے، تیری بہن بھائیوں نے بھی قبر میں جانا ہے۔ ان کی زندگی کے لیے تو سوچا کہ آج میں ان کے لیے اتنا دن میں کما کے لایا ہوں، میری سیلری اتنا ہے، میری دہاڑی اتنا ہے، میری کمائی اتنا ہے، میرا گزر بسر ہو رہا ہے، مکان کا کرایہ ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، فلاں فلاں، جیسے ان کو اکاؤنٹ کرتا ہے، سوچتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، اس وقت یہ بھی تو سوچ لیا کر کہ میں نے آج سارا دن گزار کر کے قبر کے لیے کیا کمایا ہے، آخرت کے لیے کیا کمایا ہے۔ عقل مند بندے کی دوسری نشانی یہی ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو کام کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے۔ دنیا کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، کافر نہیں کرتا۔ جنگل کے جانور بھوکے سوتے ہیں، وہ نہیں کھاتے پیتے، وہ سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانے نہیں بناتے۔ بعض پرندے ایسے خوبصورت اور مضبوط گھونسلے بناتے ہیں، دنیا کے انجینئر بھی حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کہاں سے انجینئرنگ سیکھی ہے، یہ کیسے تنکے کو ملا کے ایسا خوبصورت گھونسلہ بنایا جو بارش سے بھی محفوظ ہے، گرمی سے بھی محفوظ ہے، ژالہ باری ہوتی ہے پھر بھی محفوظ ہے۔ ان پرندوں کو کس نے سکھایا؟ یہ دنیا کے کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اگر میں نے بھی مکان بنا لیا، پرندے نے بھی بنا لیا، تو میں پرندے جیسا ہی ہو گیا، کون سا تیر مار گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، میں دنیا کے لیے بھی کروں۔ اللہ سب کو رزق حلال دنیا کے لیے بھی دے، لیکن آخرت کو بھی تو نہ بھولوں، قبر کو بھی تو نہ بھولوں، حشر کو بھی تو نہ بھولوں، موت کو بھی تو نہ بھولوں، مرنا بھی تو ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ سنت